آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جیون. اگر ایپیسوڈ پسند آئے ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے. کاروباری بڑے چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بیٹی ہوتی ہے اور پھر چپلی چائے والے کے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے. ماں باپ کو دکھ تو ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. سارے گھر میں ببر شاہ بھی آیا ہوتا ہے. ببر شاہ شادی کا ضامن ہوتا ہے، وہ شادی کروا رہا ہوتا ہے چپلی چائے والے کے بیٹے کے ساتھ. ٹھیک ہے، فیضان اور بلا سبھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے گھر والے بھی. ٹھیک ہے، تو کاروباری جو ہوتے ہیں وہ بڑے چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ببر شاہ کا ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے علاقے میں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کا جو ہے نا سارا کام تمام کروانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہی ان کا رشتہ کروانے والا ہوتا ہے. جب رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ ملتے ہیں. کاروباری جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے منہ ڈھیلے پھینکے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے معاملات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ چپ ہوتے ہیں، ورنہ انہوں نے وہ شور مچانا تھا کہ چپلی چائے والے کو بیٹے کو اور زیادہ مارتے. ٹھیک ہے، لیکن اب ببر شاہ اس معاملے میں آ چکا ہے تو اب وہ خاموش ہیں اور خاموشی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ببر شاہ کی عزت کرتے ہیں وہ لوگ. ببر شاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس بندے نے یہ کام کروایا ہوتا ہے، تو ببر شاہ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ببر شاہ جو ہوتا ہے وہ خود تو گرو ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے بندے اس نے رکھے ہوتے ہیں، خود تو جاتا نہیں ہے، بندوں کو بھیج دیتا ہے جو کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے. ویسے ببر شاہ کے علاقے میں دہشت ہوتی ہے. جیسے ہی بلا پہنچتا ہے وہاں پہ بلے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. بلا کہتا ہے شاہ جی یہ کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یار یہ کس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ ٹھیک ہے، وہ آگے سے بتاتا ہے کہ یار فلاں بندے ہیں. ٹھیک ہے، فلاں لوگوں کے بندے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ فائرنگ کی میرے اوپر. ٹھیک ہے، تو دوسری ظاہر سی بات ہے بلے کو بھی غصہ آتا ہے. بلا جو ہوتا ہے اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں، تصویروں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. بلا جو ہوتا ہے غصے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بلا ان کا کوئی نہ کوئی حشر کرنا چاہتا ہے تاکہ انہیں بھی عقل آئے کہ کس طریقے کے ساتھ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. اسی لیے بلا جو ہوتا ہے ان کو سبق سکھانا چاہتا ہے. ببر شاہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بلے تھوڑا غصے پہ کنٹرول کرو. ٹھیک ہے، صبح ان کا مجھے نیگیٹو خبر ملنی چاہیے، پازیٹیو نہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ ان کا کوئی نہ کوئی حشر نشر کرو ورنہ میں تمہارا کر دوں گا. ببر شاہ کہتا ہے کہ وہ تو ہمارے بندوں کو ہاتھ ڈالنے لگ گئے ہیں تو ہم سوئے رہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایسا علاج کرنا کہ ساری زندگی یاد رکھے. تو بلا کہتا ہے شاہ جی جیسا آپ کا حکم، انشاءاللہ ایسا علاج ہوگا کہ ساری زندگی وہ آپ کے بندوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. یعنی کہ بلا جو ہوتا ہے شاہ جی کی ہر بات مانتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب شاہ جی کو انہوں نے اپنایا ہوتا ہے تو پھر ہر بات ماننی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور وہ مان بھی رہا ہوتا ہے. کیونکہ بلا شاہ جی صرف اور صرف بلے کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے اور نہ کسی پہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ باقی بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. شاید اسی وجہ سے وہ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اور ظاہر سی بات ہے کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ حالات اور واقعات جس طرح کے ہیں یہ اعتبار کرنے کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو شاہ جی آگے سے بلے کو کہتے ہیں کہ بلے تو نے اپنا سارا خیال رکھنا ہے، اپنے بندے جتنے تجھے چاہیے لے جا اور ان کا مجھے صبح تک انجام چاہیے. ٹھیک ہے، بلا جو ہوتا ہے ریڈی ہوتا ہے، وہ ہر ایک بندے کو اپنے ساتھ ملا کر نکلنے ہی والا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سارا کام کن لوگوں نے کیا ہے. دوسری طرف خواجہ سراؤں کا گرو جو ہوتا ہے نا اس کو پکڑ کے کہیں اور لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے. تو اتنے میں خواجہ سراؤں کی نظر پڑ جاتی ہے ان کے اوپر کہ ہمارے گرو کو لے کے جایا جا رہا ہے، دیکھو کدھر لے کے جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے گرو کے ساتھ کوئی ایسی اونچ نیچ کر دیں جس وجہ سے ہم بھی پریشان ہوں اور ہمارا گرو بھی پریشان ہو. ظاہر سی بات ہے ان کو پھر چیلے ہوتے ہیں نا گرو کے، ان کو پھر پریشانی تو ہوتی ہی ہے کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ جس وجہ سے ہمیں پریشانی اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. ان کے چیلے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ اپنے گرو کو جو ہوتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے گرو مانتے ہیں اور اسے کہتے بھی ہیں کہ آپ ہمارے گرو ہیں. ٹھیک ہے، گرو جو ہوتا ہے اس کے چیلے بہت تڑپتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری طرف بلا جو ہوتا ہے نا مخالف پارٹی کا علاج کرنے کے بعد اگلے دن وہ موبائل کے اوپر نیوز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ بلا اس کا کام تمام کر چکا ہوتا ہے مکمل طور کے اوپر، تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے اور ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آخر میں وجہ کیا بنی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے بلا وہ نیوز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جیون نگر میں فلاں بندے کا کام جو ہے نا کسی انجان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا حشر نشر کر دیا. تو شاہ جی بلاتے ہیں بلے کو اور بلے کو کہتے ہیں کہ اب کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا تمہاری طرف. ٹھیک ہے، بس اتنا حشر کرنا ضروری بنتا ہے تاکہ علاقے میں ہمارا خوف اور دہشت جو ہے وہ قائم اور برقرار رہے. اگر ہماری علاقے میں دہشت جو ہے وہ برقرار نہ ہو سکی تو لوگ ہماری طرف طرح طرح کی طنزیہ باتیں کریں گے کہ یہ شاہ بنے پھرتے ہیں، انہیں تو ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ مار کے آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے دوسری طرف راجہ پلستر جو ہوتا ہے نا وہ ان کے خواجہ سراؤں کے گرو سے اپنا ببر شاہ بننے کی ایکٹنگ کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ببر شاہ بن کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، تو
آگے سے وہ خواجہ سراؤں کی طرح ایکٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ببر شاہ نہیں بننا آتا۔ وہ کہتے تو تجھے کیا کرنا آتا ہے؟ تو اپنا دوسری طرح راجہ پلستر بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ان گنڈوں کے ساتھ پستول انہیں رکھا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج ببر شاہ کی ایکٹنگ کر کے دکھاؤ، پھر تمہاری جان چھوٹے گی، نہیں تو تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی، جو کچھ مرضی کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں بننا آتا ببر شاہ، میں کیسے بن جاؤں؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو تمہیں بتا دیا ہے کہ ببر شاہ بنو گی پھر ہی تمہاری جان چھوٹے گی، ادروائز تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی۔ دوسری طرف ببر شاہ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی فل بٹا فل غصے میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے بھی وہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ چپ بیٹھا رہتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کب جائیں گے اور کب جو ہے یہ سارا کام اپنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ بھی وہاں پہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ ببر شاہ اس کو ملانے والا ہوتا ہے، سارے لوگ، ببر شاہ کا منشی جو ہوتا ہے کہتا ہے شاہ جی یہ بات آپ کے لیے خطرے کی ہے، اسی لیے میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں آپ وہاں نہ جائیں، ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم یا مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم حل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں کہ نہیں میرا جانا ضروری ہے، اگر میں نہ گیا تو لوگ باتیں کریں گے طرح طرح کی کہ شاہ جو ہے ببر شاہ جو ڈر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرا جانا وہاں پہ ضروری ہے، اگر میں نہ گیا تو بہت سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ خواجہ سراؤں کا گرو جو ہوتا ہے اس کو ببر شاہ کی طرح لباس پہننے اور چادر لینے کا ہنر دکھایا جاتا ہے کہ جس طرح تصویروں میں تم دیکھ رہے ہو ببر شاہ کو، اس طرح چادر لو اور یعنی کہ کپڑے بھی اسی طرح کے پہنو، پھر ہم تمہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں ماننے آتے، نہ مجھے کچھ کرنا آتا ہے، برائے مہربانی یا برائے کرم مجھے چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب وہ خواجہ سراؤں کا گرو ببر شاہ کی تصویریں دیکھتا ہے کہتا ہے اس طرح کا بننا ہے، میں ہرگز نہیں بن سکتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بننا تو چاہتا ہے لیکن کیا کرے، پستول کے ڈر سے ڈر بھی جاتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں پریشان بھی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نیا مسئلہ نہ ان کی طرف سے بن جائے، پہلے ہی میں اتنا ڈرا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور اوپر سے یہ نہ مجھے کوئی نیا ہلا گلا نہ کرنے کو کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اور اس کے پاس نہ تو کوئی حل ہے نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے۔ ببر شاہ جو ہوتا ہے وہ بلے کو بول دیتا ہے کہ بلے اگر کسی کا کام رہ گیا تو مجھے بتا دے ابھی کہ ابھی جو ہے نا وہ میں حل کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں نے جانا ہے پھر نہ مجھے کہنا کہ شاہ جی نے یہ کام رہ گیا یا یہ رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو بلا کہتا ہے فی الحال شاہ جی کوئی کام نہیں ہے، آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں آرام اور سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اپنا جو ہے نا اب شاہ جی جو ہوتے ہیں سارے بندوں کو بلایا ہوتا ہے وہاں پہ، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے نا اپنا کر لیں، اور وہ آپ نے جو کچھ بھی چیزیں ہیں نا ساری مینیج کر لیں۔ دوسری طرف یہ جو ہوتا ہے نا ببر شاہ کا منشی ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کسی کو چھیڑتا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کھانا بھی اس کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جس طرح ببر شاہ کھانا کھاتا ہے تم بھی اس طرح کھانا کھا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ آلریڈی پریشان ہوتا ہے اور اوپر سے ان لوگوں نے انہیں کر دیا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پتہ نہیں کون کون سا کام کروائیں گے آج، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری جان نہیں چھوڑنے والی ان لوگوں سے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ببر شاہ کی طرح کھانا کھا کے دکھانا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ تھوڑے گنڈے ٹائپ ہوتے ہیں، انہوں نے گنڈے رکھے ہوتے ہیں، خود تو بزنس مین ہوتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے یہ گنڈوں سے کام لیتے ہیں، ان گنڈے جو ہوتے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں خود کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان سے کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ کام لیا جا سکے اور وہ کام آ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر بندے نے رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے کون سا کوئی علیحدہ سے رکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے بھی رکھے ہوتے ہیں تاکہ کام کریں اور کام کروانے کے ہم سے پیسے وصول کریں۔ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، گنڈے بھی ان سے ایکٹنگ کروائی جا رہی ہوتی ہے، خاص طور پر ببر شاہ کو ٹریٹ کرنے کی ایکٹنگ کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہے نا ببر شاہ کو ٹریٹ کرو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ وہ مطمئن۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے،
تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں, ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں. وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں نا, کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی, ٹھیک ہے. لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں, ٹھیک ہے. جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. مین لڑکا جو ہوتا ہے نا, جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں, وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے. تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی, تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا, ٹھیک ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی, مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا, ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے, بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے, لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا. لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے, یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے, ٹھیک ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں, روکنا بھی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں, صحیح ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے, شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے, اس طرح بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں, اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, صحیح ہے. وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے, وہاں پہ پھرتی ہے, ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے, خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے, ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا, ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں, ٹھیک ہے, ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں, بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے, ٹھیک ہے. یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے, لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے, وکیل ہوتا ہے اس کا والد, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ, لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی, کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی, یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ, ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی, ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی, لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی, ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے, وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے, آزاد طبیعت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی, وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی, کسی بھی صورت نہیں کروں گی, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی, ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے, کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں.
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر کو ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ببر شاہ جو ہوتا ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ لڑکی بھی ہوتی ہے، اور ببر شاہ چپلی چائے والے کے بیٹے کا ہاتھ تھام کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ فیضان کو تو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اب غصے کو کیا کریں کیونکہ ساتھ بلا بھی کھڑا ہوتا ہے، تو ببر شاہ اب پھر سینئر بندہ ہوتا ہے اس علاقے کا، وہ چپ چاپ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر کرتے تو پھر ببر شاہ نے ان کا ایسا علاج کرنا تھا کہ ساری زندگی وہ یاد رکھتے ہیں، اسی لیے وہ چپ چاپ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور ببر شاہ کی عزت میں اور تکریم میں کھڑے رہتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں، اگر وہ بولیں گے تو پھر ببر شاہ ان کے مقابلے میں بولے گا اور وہ چپلی چائے والے کا ساتھ دے گا اور اسی کے ساتھ وہ نبھائے گا اور اسی کے ساتھ پھر رہے گا، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کوئی بھی بندہ نہیں بولتا، ٹھیک ہے، نہ فیضان بولتا ہے کیونکہ اب جب اس کے والد کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر فیضان کو کیوں، فیضان کو تو غصہ آتا ہے لیکن پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، بلا جو ہوتا ہے وہ فیضان پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ کوئی حرکت ورکت نہ کرے ورنہ میں اس کا یہیں تو بوجھ